ابلیس بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں، اپنے خاندانوں کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے ہی بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جن کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن ابلیس بھی تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس وجہ سے اسے بارگاہ خدا بندی سے نکال دیا گیا تھا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اس طرح انسان اور شیطان کی تاریکی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل جناتوں کی تخلیق آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی طاقت دے رکھی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کے ملنے سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین مرد، شیاطین عورتوں کے ملنے سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے اقربا، ساتھیوں، خاندان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نسل میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس طرح ان کی تعداد کئی ہزار ہو گئی۔ پھر بعد میں قوم آدم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ زمین پر پھیل گئے۔ ابلیس کے بیٹے اور پوتوں کو الگ الگ کاموں پر لگا دیا گیا۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین انسانوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے۔ اسی طرح ان کی تعداد کئی ہزار ہونے کے سبب یہ لوگ برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسان کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں، خاندانوں میں ایک شیاطین ایسا بھی گزرا جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر آ گیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس سے متعلق مشہور کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال سے جن معلوم ہوتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا غلہ اور کھانا چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا اور وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں وہیں موجود تھا اور یوسف علیہ السلام سے پہلے کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان تک موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا تھا اور ان سے میں نے انجیل سیکھی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کے لیے تجھ پر بھی سلام ہو۔ لہٰذا پھر حامہ نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہیں میں کافر نہ ہوں۔ پھر اس پر اس نے کہا کہ آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی تعلیم دی، اور آپ نے اس سے فرمایا اے حامہ پھر تمہیں جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو تم میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد حامہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آیا۔